السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، میں عزا خان سورۃ النساء کی تفصیل لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں نے سورۃ نساء کی شروعات کی تفصیل بیان کی تھی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی مکمل تفصیل آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں مکمل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو کو سننے کے لیے شروع سے آخر تک ساتھ میں بنے رہیں۔ انشاءاللہ ویڈیو کو سکپ نہ کریں، آخر تک دیکھیں اور غور سے سنیں تاکہ اللہ رب العالمین اس کے کلام کی ایک ایک الفاظ آپ کے سینے تک اتر سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتے ہیں۔ آخری حدیث شریف میں نے بیان فرمائی تھی آپ سے، سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے رشتہ داروں اور یتیموں سے اچھا سلوک کرنا کیسا ہے۔ الحمدللہ حدیث شریف میں ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والوں کی عمر دراز اور رزق وسیع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی، یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو بندہ مومن اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک کرے، اللہ اس کے عمر میں بھی اضافہ دیتا ہے اور اس کے رزق کو بھی وسیع کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی سرپرستی کرنے والا ایسے قریب ہوں گے جیسے انگشت یعنی شہادت اور بیچ کی انگلی۔ سبحان اللہ تعالی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی امداد خیر خیری کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی مثل ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ ایک یتیم کی سرپرستی کرنا رب تعالیٰ کے نزدیک، حضور پاک کے نزدیک کتنا بڑا ثواب ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے ہمیشہ ہمسائیوں کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کرتے رہتے تھے، اس حد تک کہ گمان ہوتا تھا کہ ان کو وارث قرار دے دوں۔ سبحان اللہ تعالی۔ یعنی بیوی یا جو صحبت میں رہے یا رفیق یا سفر ہو یا ساتھ پڑھے یا مجلس و مسجد میں برابر بیٹھے اور مسافر و مہمان، حدیث جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے، یعنی مہمان کی مہمان نوازی کرے، اس کی خدمت گزاری کرے، اس کی مہمان نوازی میں اسے بہت خوش کرے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دو اور سخت کلامی نہ کرو اور کھانا کپڑا بقدر و ضرورت دو۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں بد اخلاق داخل نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ رب العالمین کے نزدیک اخلاق کا کتنا بڑا مرتبہ ہے جو آج ہم میں اور آپ میں ختم ہو چکا ہے کسی حد تک۔ ایک نیک اخلاق انسان، با اخلاق انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنا بڑا مرتبہ اور شرف رکھتا ہے، اور ایک بد اخلاق انسان کو اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی لعنت دی ہے کہ جنت میں وہ داخل نہیں کیا جائے گا۔ اخلاق کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں، آس پڑوسیوں، جان پہچان والوں سے نیک اور اچھے اخلاق رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، پیار اور محبت خلوص کے ساتھ پیش آنا، ان سے ہمیشہ جب بھی ملنا محبت کے ساتھ ملنا، ان کی اطاعت، ان کی جو بھی تکالیف ہے انہیں دور کرنے کی کوشش کرنا، ان کے ساتھ محبت اور خلوص کا برتاؤ کرنا، اسے کہتے ہیں نیک اور اچھے اخلاق۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے اخلاقوں کو نیک اور درست کر دے پاک پروردگار، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط
औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदु माअन फतयम्ममु सईदन तय्यबन फमसहु बिवुजूहिकुम व अयदीकुम इन्नल्लाह काना अफुवन गफूरा। तर्जुमा: ए ईमान वालों, नशे की हालत में नमाज के पास ना जाओ जब तक इतना होश ना हो कि जो कहो उसे समझो, और ना नापाकी की हालत में बेनहाए मगर मुसाफिरी में, और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में, या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से आया हो, या तुमने औरतों को छुआ और पानी ना पाया, तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, तो अपने मुंह और हाथों का मसा करो। बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला बख्शने वाला है। सुबहान अल्लाह ताला। अब यहाँ पे तर्जुमा मैंने बयान किया, अब आपको इसकी तफसील बयान करती हूँ कि जो बात आपको तर्जुमे से समझ में ना आए वो इस तफसील से खुलासा आम हो जाए इंशाअल्लाह ताला। गौर से समाअत फरमाएं। मसला हैज़ निफास से तहारत के लिए भी पानी से आजिज़ होने की सूरत में तयम्मुम जायज़ है। यानी जब आपको हैज़ व निफास से तहारत के लिए या हैज़ व निफास के लिए आपको अगर पानी ना मिले तो इस सूरत में तयम्मुम जायज़ है जब आप सफ़र पर हों। जैसा कि हदीस शरीफ में आया है, तरीक़ा तयम्मुम करने वाले का तरीका क्या है, गौर से समाअत करें। तयम्मुम करने वाला दिल से पाकी हासिल करने की नीयत करे कि मैं दिल से अपनी पाकी हासिल करने की नीयत से तयम्मुम कर रहा हूँ। तयम्मुम नीयत बाला अजमा शर्त है क्योंकि वो नस से साबित है। जो चीज़ मिट्टी के जिन्स से हो, जैसे गर्द, रेता, पत्थर, इन सब पर तयम्मुम जायज़ है। ख्वाह पत्थर पर गुबार भी ना हो, लेकिन पाक होना इन चीज़ों का शर्त है कि कोई भी पाक पत्थर हो, भले ही उस पर गर्द गुबार हो या ना हो, लेकिन पाक पत्थर हो, उससे भी तयम्मुम जायज़ है। तयम्मुम में दो ज़रबे हैं। एक मर्तबा हाथ पर मार कर चेहरे पर फेर ले, दूसरी मर्तबा हाथों पर। मसला पानी के साथ तहारत असल है और तयम्मुम पानी से आजिज़ होने की हालत में है। उसको पूरा कायम मुकाम है। जिस तरह हदस पानी से ज़ाइल होता है, उसी तरह तयम्मुम से, हत्ता एक तयम्मुम से बहुत से फ़राइज़ नवाफिल पढ़े जा सकते हैं। मसला तयम्मुम करने वाले के पीछे गुस्ल और वज़ू करने वाली की अक़दा सही है। शान नुज़ूल: ग़ज़वा बनीउल मुस्तलिक़ में जब लश्कर इस्लाम शब को एक बयाबा में उतरा जहाँ पानी न था और सुबह वहाँ से कूच करने का इरादा था, वहाँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार गुम हो गया। उसकी तलाश के लिए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ अक़ामत फ़रमाई। सुबह हुई तो पानी ना था। अल्लाह ताला ने आयत तयम्मुम नाजिल फ़रमाई। उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ए आले अबू बकर, ये तुम्हारी पहली ही बरकत नहीं है, यानी तुम्हारी बरकत से मुसलमानों को बहुत आसानियाँ हुई और बहुत फ़वायद पहुँचे। फिर ऊँट उठाया गया तो उसके नीचे हार मिला। हार गुम होने और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना बताने में बहुत सी हिकमतें हैं। हज़रत सिद्दीक़ा के हार की वजह से क़याम उनकी फ़जीलत मंजिलत का मुशार है। सहाबा का जुस्तजू फरमाना इसमें हिदायत है कि हुजूर के अज़वाज की खिदमत मोमिनीन की सआदत है। और फिर हुक्म तयम्मुम होना मालूम होता है कि हुजूर की अज़वाज की खिदमत का ऐसा सिला है जिससे क़यामत तक मुसलमान मुंतफ़ा होते रहेंगे। सुबहान अल्लाह ताला, यानी फ़ायदा उठाते रहेंगे हुजूर की अज़वाज की खिदमत करने वालों के लिए। सुबहान अल्लाह ताला। अब इस आयत में ज़िक्र है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी, यानी ए ईमान वालों, हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का और उनका जो तुम पर हुकूमत वाले हैं। शान नुज़ूल तफसील बयान है।
مفسرین نے اس کی شان نزول میں اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ فتح مکہ کے وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم کعبہ سے کعبہ معظمہ کی کلید لے لی۔ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے وہ کلید انہیں واپس دی اور فرمایا کہ اب یہ کلید ہمیشہ تمہاری نسل میں رہے گی۔ اس پر عثمان بن طلحہ حجبی اسلام لائے۔ اگرچہ یہ واقعہ تھوڑے تھوڑے تغیرات کے ساتھ بہت سے محدثین نے ذکر کیا ہے، مگر احادیث پر نظر کرنے سے یہ قابل سوق نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ ابن عبداللہ اور ابن ماندہ اور ابن اسیر کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان بن طلحہ میں مدینہ طیبہ حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو چکے تھے، اور انہوں نے فتح مکہ کے روز کنجی خود اپنی خوشی سے پیش کی تھی۔ بخاری اور مسلم کی حدیثوں سے یہی مستفاد ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی حدیث میں حضور فرماتے ہیں، جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی، بخاری مسلم کی حدیث میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ مسلم امراء کا احکام کی اطاعت واجب ہے جب تک وہ حق کے موافق رہیں، اور اگر حق کے خلاف حکم کریں تو ان کی اطاعت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس سورہ میں نبی کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کا ذکر ہے، اور وہ امرہ جسے اللہ اور اس کے رسول نے حقوق دیے ہیں ان کی فرما برداری کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ شان نزول ہے، رسول اللہ کا فیصلہ رد کرنا کیسا ہے؟ بشر نامی ایک منافق کا ایک یہودی سے جھگڑا تھا۔ یہودی نے کہا، چلو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کرا لیں۔ منافق نے خیال کیا کہ حضور تو بے رعایت محض حق فیصلہ کر دیں گے، اس کا مطلب حاصل نہ ہوگا، اس لیے اس نے باوجود مدعی ایمان ہونے کے یہ کہا کہ کعب بن اشرف یہودی کو پنج بناؤ۔ قرآن کریم میں طاعوت سے اس کعب بن اشرف کے پاس فیصلہ لے جانا مراد ہے۔ یہودی جانتا تھا کہ کعب رشوت خوار ہے، اس لیے اس نے باوجود ہم مذہب ہونے کے اس کو پنج تسلیم نہ کیا۔ ناچار منافق کو فیصلے کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آنا ہی پڑا۔ حضور نے جو فیصلہ دیا وہ یہودی کے موافق ہوا۔ یہاں سے فیصلہ سننے کے بعد پھر منافق یہودی کے در پہ ہوا اور اسے مجبور کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لایا۔ یہودی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا اس کا معاملہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم طے فرما چکے، لیکن یہ حضور کے فیصلے سے راضی نہیں، آپ سے فیصلہ چاہتا ہے۔ فرمایا کہ ہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں ابھی آ کر اس کا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ فرما کر مکان میں تشریف لے گئے اور تلوار لا کر اس کو قتل کر دیا، اور فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے سے راضی نہ ہو اس کا میرے پاس یہی فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ تعالی۔ جس سے بھاگنے بچنے کی کوئی راہ نہ ہو، جیسی کہ بشر منافق پر پڑی، اس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا۔ کفر و نفاق اور معاصی جیسے کہ بشر منافق نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے اعراض کر کے کیا، وہ عذر و ندامت کچھ کام نہ دے، جیسا کہ بشر منافق کے مارے جانے کے بعد اس کے اولیاء اس کے خون کا بدلہ طلب کرنے آئے اور بے جا معذرتیں کرنے اور باتیں بنانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے خون کا کوئی بدلہ نہیں دلایا، کیونکہ وہ کشتنی ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے خون کو بھی، رب العالمین اس کے خون کا بھی بدلہ نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں سے معذرت عطا کریں۔ شان نزول ہے،
اب یہاں پہ اس آیت میں اللہ رب العالمین حضور سے محبت کرنے کا صلہ بتاتا ہے۔ شان نزول حضرت صوبان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال محبت رکھتے تھے، جدائی کی تاب نہ تھی۔ ایک روز اس قدر غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرہ رنگ کا بدل گیا تھا۔ حضور نے فرمایا، آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا، نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ درد نجات بجساس ہے۔ کہ جب حضور سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت پریشانی ہو جاتی ہے۔ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیدار پا سکوں گا۔ آپ اعلیٰ ترین مقام میں ہوں گے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت بھی دے دی تو اس مقام عالی تک رسائی کہاں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں تسکین دی گئی کہ باوجود فرق منازل کے فرما برداروں کو باریابی اور معصیت کے نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ، یعنی آپ اتنے اللہ کے رسول کے دیدار کے طالب تھے کہ آپ کو یہ تکلیف ہوتی تھی کہ جب میں مروں گا تو مجھے رب تعالیٰ جنت میں وہ مقام تو نہیں مل سکتا جو رب کے رسول کا ہے، جو میرے آقا کا ہوگا، جو نبی کریم کا ہوگا۔ تو جب آپ اعلیٰ مقام پہ ہوں گے اور میں جنت میں اللہ کے فضل سے اگر ادنا مقام پہ ہوں گا تو میں اپنے حبیب کا، اپنے رسول کا کیسے دیدار کر پاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی اور انہیں یہ تسکین دی گئی کہ انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں بھی آپ رب تعالیٰ کے رسول کا، اس کے حبیب کا دیدار کر سکیں گے۔ بھلے ہی وہ اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور آپ ادنا پہ ہوں گے، پھر بھی رب تعالیٰ آپ کو آپ کے نظر کا، آپ کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ وہ دیدار کا شرف نصیب کرے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ، یعنی عاشق رسول کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا شرف دے رہا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ، اللہ ہمیں بھی عاشق رسول بننے کا وہ شرف نصیب کرے کہ جنت میں اللہ جب ہمیں داخل کرے تو میرے آقا کا، ہمارے حبیب کا دیدار ہمیں وہاں بھی نصیب ہو انشاءاللہ تعالیٰ، آمین یا رب العالمین۔ اب آگے آیت میں ذکر ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب ترجمہ ہے، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ میں جواب کہو یا وہی کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ اب اس آیت میں اللہ رب العالمین سلام کا احکام ہمیں بتا رہا ہے مولا کریم۔ دیکھیں، غور سے سماعت فرمائیں۔ عذاب و سزا، مسائل، سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے، اور جواب میں افضل ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ بڑھائیں، یعنی افضل ہے کہ اگر کوئی سلام کہے تو اس کے سلام میں ہم کچھ بڑھا کے کہیں۔ مثلا جیسے کسی نے کہا السلام علیکم تو ہم اس کے سلام کے جواب میں کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ تعالی، یعنی ہم سلام کے جواب میں کچھ الفاظ بڑھا کر کہیں تو یہ افضل ہے۔ اگر نہ بڑھا سکیں تو صرف جو سلام کہے اس کا جواب ہی دے دیں، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، کچھ پڑھائیں۔ مثلا پہلا شخص اگر السلام علیکم کہے تو دوسرا شخص وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ کہے، اور اگر پہلے نے ورحمۃ اللہ بھی کہا تھا تو آپ وبرکاتہ بڑھا دیں۔ بس اس سے زیادہ سلام و جواب میں کوئی اضافہ نہ کریں۔ کافر، گمراہ، فاسق اور استنجا کرتے مسلمانوں کو سلام نہ کریں، یعنی کافر کو سلام نہیں ہے۔ جو شخص خطبہ یا تلاوت قرآن حدیث یا مذکورہ علم یا اذن یا تکبیر مشغول اس حال میں ان کو سلام نہ کیا جائے، یعنی جب کوئی شخص خطبہ کرے یا تلاوت قرآن کر رہا ہو یا حدیث بیان کر رہا ہو یا اذان ہوتی ہو، اس وقت آپ کو سلام کسی کو بھی نہیں کرنا ہے، نہ کیا۔ اگر کوئی سلام کرے تو ان پر جواب دینا لازم نہیں۔ اگر کوئی بالاتفاق سلام کر بھی لے اس دوران
تو ہمیں جائز نہیں یا ہمیں کوئی لازم نہیں ہے کہ ہم اس کا جواب ہی دیں۔ اور جو شخص شطرنج، چوسر، تاش اور گنفا وغیرہ کوئی ناجائز کھیل میں رہا ہو، یا گانے بجانے میں مشغول ہو، یا پاخانہ یا غسل خانے میں یا بے عذر برہنہ ہو، اس کو سلام نہ کیا جائے۔ یعنی ان گناہوں میں جو مبتلا ہو، یا پھر برہنہ حالت میں ہو، بنا لباس میں ہو، یا پھر غسل خانے میں ہو، کسی حاجت میں ہو، تو ایسے وقت میں سلام نہ کیا جائے۔ مسئلہ، آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بیوی کو سلام کرے۔ ہندوستان میں یہ بڑی غلط رسم ہے کہ زن اور شوہر کے اتنے گہرے تعلق ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سلام سے محروم کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے کہ جب گھر میں شوہر داخل ہوتا ہے تو زیادہ تر گھروں میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ شوہر خود سلام نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیا عورت کو سلام کرنا جائز نہیں ہے؟ بلکہ آپ جب گھر میں داخل ہوں تو سب سے پہلے بسم اللہ کہیں۔ یہ گھر میں داخل ہونے کی آپ کو سنت بتا رہی ہوں میں، کہ سب سے پہلے گھر میں داخل ہونے کی سنت ہے کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ گھر میں سیدھا پیر رکھ کے داخل ہو، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھے، دوسری آپ گھر میں جو بھی ارکان ہیں انہیں سلام کریں۔ اگر کوئی لوگ نہ ہوں تو آپ حضور پاک پر سلام کریں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور گھر میں اگر خیر و برکت چاہتے ہیں، روزی میں برکت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو حضور پاک پہ درود و سلام بھیجنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت بھی کریں، سبحان اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں پھر آپ کے گھر میں کس قدر برکت ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اپنے موضوع پہ آتے ہیں کہ گھر میں داخل ہونے کے بعد بیوی کو سلام کریں، گھر والوں کو سلام کریں، پھر ایک دوسرے کو سلام سے محروم نہ رکھیں۔ باوجود یہ کہ سلام جس کو کیا جاتا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا ہوتی ہے۔ مسئلہ، بہتر سواری والا کمتر سواری والے کو، اور کمتر سواری والا پیدل چلنے والے کو، پیدل بیٹھے ہوئے کو اور چھوٹے بڑے کو اور تھوڑے زیادہ کو سلام کریں۔ یعنی اس سے زیادہ سچائی کوئی نہیں، اس لیے کہ اس کا کذب ناممکن و محال ہے، کیونکہ کذب عیب ہے اور ہر عیب اللہ پر محال ہے، وہ جملہ عیوب سے پاک ہے، سبحان اللہ تعالیٰ۔ یعنی اس آیت سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرنی چاہیے، اور بندہ مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ سلام کرنے میں پہل کرے، اور سلام کرنے کے جواب میں ہمیشہ الفاظ کو تھوڑا بڑھا کر کہے۔ جتنا قرآن کریم میں بتایا گیا ہے اس سے زیادہ کرنا ناجائز و حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے کی آیت میں ذکر ہے وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ، اور جو اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ کر نکلے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے نکلا اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کرتا پھر اسے موت نے آ لیا تو اس کا ثواب اللہ کے ذمے پر ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، سبحان اللہ تعالی۔ اب تفصیل ترجمہ سنیں۔ شان نزول ہے، اس سے پہلی آیت جب نازل ہوئی تو جندہ رضی اللہ تعالی عنہ بن زمیرہ لیسی نے اس کو سنا۔ یہ بہت بوڑھے شخص تھے، کہنے لگے یہ مستنبع لوگوں میں تو ہوں نہیں، کیونکہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ جس سے میں مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچ سکتا ہوں۔ خدا کی قسم مکہ مکرمہ میں اب ایک رات نہ ٹھہروں گا، مجھے لے چلو۔ چنانچہ ان کو چارپائی پر لے کے چلے۔ مقام تنعیم میں آ کر ان کا انتقال ہو گیا۔ آخری وقت انہوں نے اپنا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اور کہا یا رب، یہ تیرا اور یہ تیرے رسول کا، میں اس پر بیعت کرتا ہوں جس پر تیرے رسول نے بیعت کی۔ یہ خبر پا کر صحابہ کرام نے فرمایا کاش وہ مدینہ پہنچتے تو ان کا اجر کتنا بڑا ہوتا، اور مشرک ہنسے اور کہنے لگے کہ جس مطلب کے لیے نکلے تھے وہ نہ ملا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اس کے وعدے اور اس کے فضل و کرم سے، کیونکہ بطریق استحقاق کوئی چیز اس پر واجب نہیں،
اس کی شان سے عالی ہے۔ مسئلہ جو کوئی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو پورا کرنے سے عاجز ہو جائے وہ اس اطاعت کا ثواب پائے گا۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ طلب علم، جہاد، حج، زیارت، طاعت، زہد، قناعت اور رزق حلال کی طلب کے لیے ترک وطن کرنا خدا رسول کی طرف ہجرت ہے۔ اس راہ میں مر جانے والا اجر پائے گا۔ سبحان اللہ تعالی۔ اب آپ کو یہ بتاتی چلوں ایک عام زبان میں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شخص علم جہاد کے لیے نکلا، گھر سے حج کے لیے نکلا، زیارت کے لیے نکلا، طاعت کے لیے نکلا، زہد و قناعت کے لیے نکلا، یا پھر رزق حلال کے لیے بھی نکلا، حتیٰ کہ رزق حلال کی تلاش میں بھی نکلا، تو اللہ تعالیٰ اگر وہ موت آ جائے اسے اس دوران، تو رب تعالیٰ اگر اسے وہ مدعا حاصل بھی نہ ہو، فار ایگزامپل جیسے وہ جہاد کے لیے نکلا اور جہاد سے پہلے ہی وہ مر گیا، حج کے لیے نکلا اور حج کے دوران ہی وہ مر گیا، زیارت کے لیے نکلا، زیارت کے دوران ہی مر گیا، یا رزق حلال کی تلاش میں نیت کر کے گھر سے نکلا اور اسے موت آ گئی، تب بھی رب تعالیٰ اسے اسی ہجرت کا، اسی حج کا، اسی جہاد کا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ یعنی اگر میں ایک معمولی اور عام زبان میں آپ سے کہوں اور ایک چھوٹی سی اور پیاری سی سنت اور پیارے سے ثواب کو میں آپ کے سامنے اگر بیان کروں کہ اگر میں نے یہ نیکی کا ارادہ کیا کہ رب تعالیٰ انشاءاللہ کل کے روز میں اللہ تیری رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھوں گی، اور اس رات اگر مجھے موت آ گئی تو رب تعالیٰ مجھے مرنے کے بعد بھی رب تعالیٰ مجھے اس روزے کا ثواب ضرور عطا کرے گا، کیونکہ میری نیت صاف تھی، میری نیت نیک کر تھی، اسی لیے رب تعالیٰ مجھے اس نیکی کا اجر و ثواب ضرور عطا کرے گا۔ اگر میں یہ نیت کر کے سو جاؤں میری پیاری پیاری اسلامی بھائی بہنوں، کہ میں اگر یہ نیت کر کے رات میں سوؤں کہ میں اللہ تعالیٰ رب تعالیٰ کی نیت سے، بھلے ہی مجھے پتہ ہے کہ میں صبح میں نہیں اٹھ پاتی، لیکن پھر بھی اگر میری نیت یہ ہو کہ رب تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ میں رات میں آج آدھی رات کو اٹھوں گی اور تہجد کی نماز ادا کروں گی، یہ نیت کر کے سوؤں، اور رب تعالیٰ پتہ نہیں میری موت اگر اس رات واقع ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نیت کی برکت سے مجھے اس تہجد کی نماز کا ثواب بھی عطا کرے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ تو کتنی پیاری حدیث ہے میری پیاری پیاری اسلامی ماؤں بہنوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تنکے پہ بھی اجر و ثواب عطا کر رہا ہے، تو کیوں نہیں جب بھی ہم رات میں جب سوئیں تو سونے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیں اپنے بستر پہ جاتے وقت کہ رب تعالیٰ انشاءاللہ اللہ میں نے آج نماز نہیں پڑھی نا، لیکن اللہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ انشاءاللہ کل فجر سے تہجد بھی ادا کروں گی اور فجر بھی ادا کروں گی، اور انشاءاللہ اور تمام نمازوں کو ادا کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ، بھلے ہی آپ کر پائیں یا نہیں کر پائیں، لیکن یہ پیاری پیاری اور اچھی اچھی نیتیں کر کے سوئیں، تاکہ اگر بالاتفاق اگر رب تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں ہماری موت لکھی ہو تو ہماری اس نیت کے صدقے اللہ ہماری مغفرت فرما دے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کریں گے سب انشاءاللہ تعالیٰ، سب نیت کریں، اللہ تعالیٰ اسی نیت کی برکت سے اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ اس حدیث کے صدقے میں ہم سب کو نمازی پرہیزگار بنا دے اور نمازوں کو اور سنتوں کو ادا کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اب اس آیت میں اللہ رب العالمین ترجمہ فرماتا ہے، اے ایمان والوں کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا، کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کے لیے صریح حجت کر لو؟ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا، اور تو ہرگز اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ تفصیل بیان اس کا یہ ہے کہ منافق کا عذاب کافر سے بھی زیادہ ہے، یعنی ایک منافق جو منافقت کرتا ہے، جو اسلام کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن دائرے اسلام سے باہر ہے، وہ منافق کا عذاب کافر کے عذاب سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ کافر تو اسلام نہیں قبول کیا، وہ تو کلمہ گو نہیں ہے، وہ اسلام کو بہتر حال میں نہیں جانتا،
پھر اس لیے منافق کا عذاب کافر سے عذاب سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ دنیا میں اظہار اسلام کر کے مجاہدین کے ہاتھوں سے بچا رہا، اور کفر کے باوجود مسلمانوں کو مغالطہ دینا اور اسلام کے ساتھ استہزاء کرنا اس کا شیوا رہا۔ یعنی وہ اظہار اسلام کر کے مجاہدین سے تو بچ چکا، لیکن اللہ کی رسی سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ کو تو تمام دلوں کے حال جانتا ہے، وہ اللہ جب جانتا ہے کہ یہ منافق ہے تو اللہ اس کا عذاب بھی اسی طریقے سے اس کو عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ایسی منافقت سے ہر مومن مسلمان کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ شان نزول ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کی وضاحت کر رہا ہے۔ شان نزول: ایک شخص ایک قوم کا مہمان ہوا تھا، انہوں نے اچھی طرح اس کی میزبانی نہ کی۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو ان کی شکایت کرتا نکلا۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے باب میں نازل ہوئی۔ ایک شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی شان زباں درازی کرتا رہا۔ آپ نے کئی بار سکوت کیا، یعنی آپ خاموش رہے، مگر وہ باز نہ آیا، وہ پھر بھی بولتا رہا۔ ایک مرتبہ آپ نے اس کا جواب دے دیا۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور صدیق اکبر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص مجھ کو برابر کہتا رہا تو حضور نے کچھ نہ فرمایا۔ میں نے ایک مرتبہ جواب دیا تو حضور اٹھ گئے۔ فرمایا، ایک فرشتہ تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، جب تم نے جواب دیا تو وہ فرشتہ وہاں سے چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ اس کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، تم اس کے بندے سے درگزر کرو، وہ تم سے درگزر فرمائے گا۔ حدیث: تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ سبحان اللہ تعالی۔ اب میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی بہنوں، اللہ رب العالمین کتنا عزیز ہے میرے مالک۔ سوچیں کہ ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ اس حدیث کو سننے کے بعد اپنے آپ پر غور کریں، اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق کو کوئی برا بھلا کہتا رہا تو آپ نے جواب نہیں دیا، اور جب آپ نے ایک جواب دیا تو حضور پاک اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ آپ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پہ آپ نے بتایا کہ جب تک آپ خاموش تھے تو ایک فرشتہ اللہ نے آپ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا، وہ آپ کی باتوں کا جواب دے رہا تھا، اور جب آپ نے جواب دے دیا تو آپ کے پاس سے وہ فرشتہ ہٹ گیا اور شیطان حاضر ہو گیا۔ تو سوچیں میرے پیارے پیارے اسلامی ماؤں بہنوں کہ جب ہمیں کوئی تان کرتا ہے، جب ہمیں کوئی برا بھلا کہتا ہے، جب ہم سے جھگڑا لڑائی ہوتی ہے کسی سے، تو ہمیں جب کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہم اسے اس کی بات کے جواب میں کتنا کچھ برا بھلا کہہ دیتے ہیں، یہاں تک کہ گالی گلوچ پر اتر جاتے ہیں، اس سے الٹا سیدھا کہتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنی بات ایسی ہوتی ہوگی جو اس کے دل کو چبھتی ہوگی، اس کے دل کو تکلیف دیتی ہوگی، لیکن ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے۔ بھلے ہی ہمیں بعد میں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے اسے بہت زیادہ برا بھلا کہہ دیا، لیکن بعد میں احساس کر کے کوئی فائدہ نہیں۔ اس وقت جو بات ہم نے کہی تو اللہ رب العالمین اس کے دل میں چبھی، اس کے دل کی تکلیف اللہ کے عرش تک جاتی ہے، تو پتہ نہیں عرش مولا ہلتا ہے تو ہمیں وہ تکلیف کہاں تکلیف دے گی زندگی میں، وہ ہم نہیں جانتے۔ ہم اللہ کی بندوں کی کچھ باتوں پہ صبر نہیں کر سکتے تو آخرت میں جب اللہ ہمیں ان کی باتوں کو، ان کے دل کو ٹھیس پہنچانے کا جو عذاب ہمیں ملے گا آخرت میں، اس عذاب کو کیسے جھیل پائیں گے جب دنیا میں رہ کے ایک بات کسی کے برداشت نہیں کر پاتے۔ اس بات پہ غور کریں اور اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوسرے بھائیوں بہنوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ میرے ویڈیوز کو آپ اپنے دوستوں، رشتہ داروں، دوست احبابوں تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ پتہ نہیں میری یہ بات، میرا یہ کلام، یہ احادیث، یہ قرآن کے الفاظ کسی کے دل کو چھو جائیں
اور وہ اپنے گناہوں سے پرہیز کر لے، وہ توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کے صدقے میں آپ کی بھی مغفرت فرمائے اور میری بھی مغفرت فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگے حدیث ہے، اللہ فرماتا ہے اس آیت میں، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ترجمہ، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کیا، اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ ایک بنا دیا گیا، اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہی گمان کی پیروی ہے، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہود نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، اور نصارہ نے اس کی تصدیق کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی تکذیب فرما دی، جس کو انہوں نے قتل کیا اور خیال کرتے رہے کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں، اور باوجود یہ کہ ان کا یہ خیال غلط تھا، اور یقینی نہیں کہہ سکتے کہ وہ مقتول کون ہیں۔ بعضے کہتے ہیں کہ یہ مقتول عیسیٰ ہیں، بعضے کہتے ہیں کہ چہرہ تو عیسیٰ کا ہے اور جسم عیسیٰ کا نہیں، لہٰذا یہ وہ نہیں ہیں، اسی تردد میں ہیں۔ جو حقیقت حال ہے اور اٹکلیں دوڑانا، ان کا دعویٰ قتل جھوٹا ہے۔ صحیح و سالم بسوئے آسمان احادیث میں اس کی تفصیلیں وارد ہیں۔ سورہ آل عمران میں اس واقعے کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں چند قول ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو اپنی موت کے وقت جب عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں جن کے ساتھ انہوں نے کفر کیا تھا، اور اس وقت کا ایمان مقبول و معتبر نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قریب قیامت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائیں گے، اس وقت کے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدیہ کے مطابق حکم کریں گے، اور اسی دین کے آئمہ میں سے ایک امام کی حیثیت میں ہوں گے، اور نصارہ نے ان کی نسبت جو گمان باندھ رکھے ہیں ان کا ابطال فرمائیں گے، دین محمدی کی اشاعت کریں گے۔ اس وقت یہود نصارہ کو یا تو اسلام قبول کرنا ہوگا یا قتل کر ڈالے جائیں گے۔ جزیہ قبول کرنے کا حکم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کرنے کے وقت تک ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہر کتابی اپنی موت سے پہلے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے گا، لیکن وقت موت کا ایمان مقبول نہیں، نافع نہ ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہود پر تو یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور آپ کے حق میں زبان تان دراز کی، اور نصارہ پر یہ کہ انہوں نے آپ کو رب ٹھہرایا اور خدا کا شریک گردانا، اور اہل کتاب میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ان کے ایمان کی بھی آپ شہادت دیں گے۔ نقص عہد وغیرہ جن کا اوپر آیت میں ذکر ہو چکا، جن کا سورہ انعام کی آیت وَعَلَى الَّذِينَ حَادُوا حَرَّمْنَا میں بیان ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ یہ ہو گئی میری سورہ نساء کی تفصیل۔ اللہ رب العالمین آخری تفصیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بزرگوں کا آب وضو بتبرک ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ شان نزول ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیمار تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عیادت کے لیے تشریف لائے۔ حضرت جابر بے ہوش تھے، حضرت نے وضو فرما کر آب وضو ان پر ڈالا، انہیں افاقہ ہوا، آنکھ کھول کر دیکھا تو حضور تشریف فرما ہیں۔
عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے مال کا کیا انتظام کروں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بخاری مسلم ابو داؤد کی روایت میں یہ بھی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے جابر میرے علم میں تمہاری موت اس بیماری سے نہیں ہے۔ اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوئے کہ مسئلہ بزرگوں کا آب وضو تبرک ہے، یعنی بزرگوں کا، اولیاء انبیاء کا جو آب وضو ہوتا ہے یا غسل کا پانی ہوتا ہے وہ تبرک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یا کیا جا سکتا ہے، اور اس کو حصول شفا کے لیے استعمال کرنا سنت ہے۔ مسئلہ مریضوں کی عیادت سنت ہے۔ مسئلہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیب عطا فرمائے ہیں، اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت جابر کی موت اس مرض میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ 3 مسئلے اس آیت سے معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بزرگوں کا آب وضو یا اولیاء انبیاءوں کا غسل کا پانی وغیرہ تبرک کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ حصول شفا یعنی شفا کی نیت سے بھی اسے استعمال کرنا جائز ہے۔ اور دوسرا کہ مریضوں کی عیادت کرنا سنت رسول ہے، یعنی مریض کو دیکھنے جانا سنت رسول ہے۔ تیسرا کہ ہمیں جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیوب حاصل تھا، تبھی تو آپ نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آپ کی موت میرے علم کے مطابق آپ کی موت اس مرض سے نہیں لکھی ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ تو میرے پیارے ناظرین، آج تک میری سورۃ النساء کی پوری تفصیل مکمل ہو چکی، اور اسی وجہ سے آج کی یہ ویڈیو تھوڑی میری طویل بھی ہو گئی ہے، لیکن پلیز 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 مہربانی کر کے اسے اسکپ نہ کریں۔ میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں سے درخواست ہے کہ جب آپ کو میں جانتی ہوں آپ بیزی ہوتی ہیں، گھر کے کاموں میں مبتلا رہتی ہیں، بچوں کے کاموں میں مبتلا ہوتی ہیں، تو آپ مہربانی کریں، آپ کو اگر اتنی فرصت نہیں ملتی کہ آپ میرے ویڈیوز کو فرصت کے وقت دیکھ سکیں، تو جب آپ کام کرتی ہوں کچن میں کھانا پکاتے وقت، جب ایک جگہ کچن میں آپ کھانا بناتی ہوں اس وقت میرے ویڈیوز کو آن کر لیں اور موبائل کو ایک سیف جگہ پہ رکھ کر میرے ویڈیوز کو مکمل طور پہ سنتی بھی رہا کریں، اور اپنے کھانے بنانے میں بھی مکمل طور پہ دھیان دے دیا کریں، تاکہ آپ کا کام بھی ہوتا رہے اور آپ کو تفصیل بھی ملتی رہے مکمل طور پہ انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رب العالمین نے اتنی فرصت دی ہے اور اتنا اللہ تعالیٰ نے باشعور بنایا ہے، اتنا وقت دیا ہے کہ آپ جب بستر پر سونے جائیں یا قیل اللہ کے وقت، دوپہر کے وقت یا پھر رات کے وقت، آپ اگر جلدی سوتی ہیں تو بستر پہ جاتے وقت آپ میرے ویڈیوز کو آن کر لیں اور دھیان سے اسے سنا کریں، پلیز اسکپ نہ کریں، کیونکہ اس میں ضرور کچھ نہ کچھ حدیثیں ایسی بتاتی ہوں جو ہم عام دنوں میں گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹے گناہوں سے اللہ پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے عذاب ہمیں مل سکتے ہیں، ان گناہوں کی بھی اصلاح کی کوشش کرتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ ضرور دیکھیں اور میرے ویڈیوز کو جتنا ہو سکے دوسروں تک پہنچائیں۔ اچھا لگے تو لائک کر دیا کرے، کیونکہ آپ کے ایک لائک سے مجھے بھی ایک حوصلہ ملتا ہے کہ میری ویڈیوز لوگوں تک پہنچ رہی ہے، لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے، اور رب تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ کا فضل و کرم سے میں لوگوں تک اپنی یہ قرآن شریف کی کچھ تفصیلات پہنچا پا رہی ہوں، یہ میرا حوصلہ ہوتا ہے، حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو پلیز ایک لائک ضرور کر دیا کریں، ایک تھم کا انگوٹھا بن کے آتا ہے اس پہ آپ کلک کر دیا کریں، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہوں تو اسے سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کے موبائل میں آتی رہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری ویڈیوز ابھی سورہ نساء کی یہ تفصیل مکمل ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اب میں آپ کو اس تفصیل میں جو بھی شروع سے آخر تک میں نے بتایا اسے زیر نظر کر دے رہی ہوں، غور سے سماعت فرمائیں کہ شروع سے لے کے آخر تک سورہ نساء میں کیا کیا تفصیلات تھی، اس بات پہ غور کر لیں۔ سب سے پہلے تفصیل تھی کہ سورہ نساء کی تفصیل میں سورہ نساء ایک مدنی سورہ ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، دوسرا آدم علیہ السلام اور ماں حوا کا ذکر خیر ہے، تیسرا نکاح اور عورتوں کے حقوق کی تفصیل ہے، چوتھا اولاد کا والدین کے مال میں کتنا حصہ ہوتا ہے اس کی تفصیل ہے،
5واں جن رشتوں سے نکاح ناجائز و حرام ہے اس کی تفصیل۔ 6، عورتوں کی شہیدی کا درجہ کب ملتا ہے اس کی تفصیل۔ 7واں، عورت اور مرد کے حقوق۔ 8واں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا صلہ۔ 9واں، یتیم کا حکم اور پاکی کا بیان۔ 10واں، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اس کی تفصیل۔ 11واں، رسول اللہ کا فیصلہ رد کرنا کیسا ہے۔ 12واں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صلہ کیسا۔ 13، 16، سلام کا بیان اور تفصیل کہ سلام کس طرح کیا جائے اور کب کیا جائے اور کن کو کیا جائے۔ 14، منافق کا عذاب کافر سے بھی زیادہ ہے۔ 15، اللہ کے رسول نے صبر کرنے والوں کی فضیلت کیا بتائی۔ 16، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر، اور آخر میں بزرگوں کا آب وضو تبرک ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ یہ ہو گئی مکمل سورۃ النساء کی تفصیل جو پوری طرح قرآن شریف میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورے کو تفصیل کرنے میں، ترجمے میں مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی، گستاخی ہوئی، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ رب تعالیٰ مجھ سے کہنے سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں جو بھی غلطی گستاخی گناہ ہوا ہے، اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں اسے معاف فرمائے۔ اپنا رحم و کرم ہم سب پر نازل فرمائے۔ اے اللہ، جتنے بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں مولا ان تمام کی مغفرت فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کے آلوں میں اللہ، ان کے آل میں، ان کی نسلوں میں حافظ قرآن اتارے۔ اے اللہ، ان تمام کے اولادوں کو نیک صالحین بنا دے۔ اے اللہ، تمام امت محمدیہ کو صالحین بنا دے، سنت رسول پہ چلنے والا بنا دے، فرضوں کو ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے۔ اے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں انہیں بیماری سے شفا یاب کر دے۔ اے اللہ، جو بچیاں شادی کے لیے بیٹھی ہیں ان کی بچیوں کے نیک اور اچھے رشتے ملا دے۔ اے اللہ، جو بچے اسکول کالج پڑھنے والے ہیں تیرے محبوب کے صدقے میں مولا، تیرے قرآن پاک کے صدقے میں مولا، انہیں رب العالمین اچھے سے اچھے نمبروں سے کامیاب کر دے انشاءاللہ تعالی۔ اب میری یہاں تک کی سورۃ النساء کی تمام تفصیل مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی آگے نیکسٹ ویڈیو میں میری چوتھی سورہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، سورۃ المائدہ۔ سورۃ المائدہ کی تفصیل انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں ضرور مجھ ناچیز کو، مجھ غریب کو یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی، اور میرے ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آگے کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔